بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسٹوڈنٹ، ہم بی ایڈ کے کورس کوڈ 8611 کے چیپٹر 2 کے اوپر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا ٹائٹل ہے کریٹیکل تھیوری اینڈ پیڈاگوجی۔ یہ ٹاپک نہایت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک ہمیں اپنے ارد گرد کے بارے میں سوچنے کے حوالے سے آگہی دیتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، یہ پورا سسٹم کیا ہے اور اس سسٹم میں کیا ظلم اور جبر ہے، اور اس سسٹم سے ہم تعلیم کے ذریعے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ٹرانسفارمیٹری ایمنسپیٹری پیراڈائم ہے کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کو ایجوکیشن میں استعمال کر کے ہم اپنے سماج کو بدل سکتے ہیں، اس کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ آزادی ہم نے کس سے دلانی ہے؟ آزادی ہم نے ان نام سے دلوانی ہے جو اس سماج کو روز بروز گھاؤ لگاتے ہیں، روزانہ گھاؤ لگاتے ہیں۔ اس میں جو ہے انتہائی ظلم ہے، جبر ہے، ناانصافی ہے، نابرابری ہے، کلاس سٹرکچر ہے، تو رائٹس کا خیال نہیں رکھا جاتا، آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل پاتے۔ تو اس سچویشن کو ہمیں تبدیل کرنا ہے۔ اس کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو پالو فریرے تھا، اس نے اپنا انالیسز کیا۔ وہی انالیسز مور اور لیس آج بھی ویلڈ ہے۔ آپ اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری جو دنیا ہے یہ نیو کلونیلزم کا شکار ہو گئی ہے۔ پالو فریرے کے ٹائم میں تو کلونیلزم کا زمانہ تھا، لیکن آج ہم نیو کلونیلزم کا شکار ہو گئے ہیں۔ جو طاقتیں ہیں وہ اپنے ملک میں بیٹھی ہیں، لیکن وہ اپنے مناپلی کیپٹلزم کے ذریعے ہمارے جیسے ممالک کے ریسورسز کو اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کلچرل ہیجمنی جو ہے وہ بھی ہمارے اوپر لاگو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سوشل ایکسکلوژن ہو رہا ہے۔ سوشل ایکسکلوژن کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ میٹرک تک تعلیم مفت ہے، کس کو مل رہی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، آپ کو ایسوسیشن کی آزادی ہے، کہاں ہے؟ سو ہمیں ہمارے اپنے ملک میں بھی اور ہمارے جیسے ممالک میں بھی سوشل ایکسکلوژن کا شکار ہیں ہم۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جو طاقتیں ہیں وہ اس سوشل سٹیٹس کو قائم رکھ کے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور ایجوکیشن ایک ایسا اہم فیلڈ ہے کہ جس میں سٹیٹس کو باہر رکھ کر 73 سالوں سے ہمارے حکمران فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ جو ظلم زیادتی ہے یہ کب سے ہے؟ یہ تو ظلم زیادتی اس وقت سے ہے جب سماج میں کلاسز پیدا ہوئیں، غریب کلاس پیدا ہوئی، امیر کلاس پیدا ہوئی، یا جو طاقتور تھے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتور کلاس پیدا ہوئی، تب سے جو ہے یہ ظلم زیادتی چلتا آ رہا ہے۔ پہلے ذرا کم لیول پہ تھا، اب چونکہ کارپوریٹ سرمایہ ہے تو یہاں پہ یہ ظلم زیادتی بہت تیزی سے ہمارے حقوق کو غصب کر رہا ہے۔ اور جب انڈسٹریل ریولوشن ہوا تو اس کے بعد سے خاص طور پر
लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है ये बड़ा जुल्म ज्यादती कर रहा है, तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उस हवाले से मुख्तलिफ जो थ्योरिस्ट से, जैसे हॉब्स था, ये जॉन लॉक था, ये 17वीं सदी में मंजर आम पर आए। फिर 18वीं सदी में रोसियो वगैरह और इसके लाड के लोग आए, और 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स आया, और 20वीं सदी में मैक्स वेबर और इसके लाड के लोग जो है वो मंजर आम पर आए, और उन्होंने हमें बताया कि हम किस तरह इस जुल्म से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आज तक अभी हम कर नहीं पाए। एजुकेशन के हवाले से पाउलो फ्रेरे का बहुत बड़ा काम है। उसकी जो किताब है वो बड़ी मार्वेलियस है, पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड। पाकिस्तान में इसका तर्जमा भी हो चुका है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसमें पाउलो फ्रेरे ने 3 जो है वो टर्म्स या 3 सिस्टम हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि हम एजुकेशन के ज़रिए इस ऑपरेशंस को बदल सकते हैं। सबसे पहले उसने प्रैक्सिस की बात की है। प्रैक्सिस क्या है? प्रैक्सिस ये है कि आप जो है इस दुनिया को बदलने के अमल में शामिल हो जाए। अगर आप सिर्फ सोचेंगे तो आप बदल नहीं सकेंगे। तो पाउलो फ्रेरे कहता है कि अगर बदलना है, बदलाव लाना है, तो आपको इसमें शामिल होना पड़ेगा, और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे मसाइल हैं इनका हल क्या है। उसके बाद उसने कहा कि हम स्ट्रक्चरलिज्म का शिकार हो गए हैं। हमें जो हमारे इर्द गिर्द प्रोपेगेंडा है वो हमें इस सिस्टम का होस्टेज बना रहा है, वो हमारी मिथ्स को मेंटेन रखता है, वो हमारे बिलीव्स को सहारा देता है। कहीं हम डेटा की बुनियाद पर इनमें तब्दीली लाने का सोच भी ना सके। सो वो कहता है कि हमें स्ट्रक्चरलिज्म से बाहर आना होगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और कोई ना कोई अमल करना होगा। इसके लिए उसने कहा कि आपके पास कंसेंटाइजेशंस की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। ये क्या है? उसने कहा कि आपको अपने एनवायरनमेंट को क्रिटिकली देखना है, क्रिटिकली सोचना है, डीप जाकर सोचना है, इसका सवाल जो है वो सोचना है, उसका जवाब सोचना है, और उसके ऊपर अमल करना है। अमल के बगैर कुछ भी नहीं। जैसे वो कहते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। सो अब बात यह है कि इस जो नया पेडागोजी होगी, जो नया तरीका तालीम होगा, उसके क्या करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या खूबियाँ होनी चाहिए। तो उसी पाउलो फ्रेरे ने कहा कि हमारा तालब इल्म इस जुल्म ज़्यादती से बाहर आ सकता है, अपने समाज को भी बाहर निकाल सकता है, बशर्ते कि हमारी जो एजुकेशन है वो एंटी कॉलोनियल एजुकेशन हो। वो हमें बताए कि ये कॉलोनियलिस्ट जो है ये कैसे आपकी एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, कैसे आपका खून पसीना जो है वो निचोड़ रहे हैं और निचोड़ कर अपने मुल्क में ले जा रहे हैं। उसके बाद जैसे हम होस्टेज हो गए हैं कि सिर्फ हमने अंग्रेजी 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 करनी है। नहीं भाई, अंग्रेजी सेकंड लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन हम जो हमारे पास इंडिजीनियस नॉलेज है हम उसको भी प्रमोट करें, हम उसको भी आगे लेकर आएँ। हमारे अपने नॉलेज के स्ट्रीम्स हैं, हमारी अपनी ज़बान है। फॉर एग्जांपल हम पंजाब में रहते हैं, हम पंजाबी बोलने से शर्माते हैं। हमें अपने इंडिजीनियस नॉलेज को, अपने इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट करना है, और वो ये कहता है। उसके बाद वो कहता है कि हमें देखना है कि वो पावर के कौन से सोर्स हैं जो इख्तियारात को नीचे तक नहीं आने देते, सोसाइटी को ट्रांसफार्म नहीं होने देते। ये जो पावर स्ट्रगल है इसमें आपने दाखिल होना है और इसको अपने हक में इस्तेमाल करना है। ये वो कहते हैं कि अगर हमारी तालीम हमें ये बताए
کہ پاور کن لوگوں کے پاس ہے اور وہ اس کو کیسے ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا کیسے تدارک کرنا ہے، تو تب یہ ایجوکیشن ہمارے فائدے میں ہوگی۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کی پولیٹیکل نیچر ہے، یہ جو اپر کلاسز ہیں یہ ان کے انٹرسٹ میں ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ 73 سالوں سے ہم اسی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی خوشحالی نہیں آئی، یہاں پہ لوگوں کو حقوق نہیں ملے، یہاں پہ فری ایجوکیشن نہیں آئی، یہاں پہ فری ہیلتھ نہیں آئی، یہاں پہ جاب کی گارنٹی نہیں آئی۔ کیا ہے؟ لوگ سسک سسک کر مار رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فائٹ فار دا جسٹس اینڈ ایکویلٹی ان ایجوکیشن، کہ ہر ایک کو ایجوکیشن ملے۔ یہ اس پیڈاگوجی کا جو ہے وہ کریکٹرسٹک ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو ایجوکیشن ملے، جتنی وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے، کیونکہ اسی ایجوکیشن سے وہ سوشل کیپٹل بنے گا، اور اس سوشل کیپٹل کا فائدہ آفٹر آل اس فرد کو بھی ہوگا، اس کی فیملی کو بھی ہوگا، اور اس ملک کو بھی ہوگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہماری ایجوکیشن، ہماری پیڈاگوجی ایسی ہو جس میں ایکو ڈٹرمنزم کے خلاف ہم کام کریں، یعنی کہ ریس کی بنیاد پر جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کلاس کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جینڈر کی بنیاد کے اوپر جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو ریلیجن کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے وہ کہتا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں ان ہارڈ جیکٹ سے باہر آنا چاہیے، ہمیں اوپن مائنڈیڈلی ہر ایک کو ایک لیول پہ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ پھر وہ جو سب سے اہم بات کرتا ہے کہ جو کریٹیکل پیڈاگوجی ہے وہ کیسی ہو، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اینڈ آف بینکنگ ایجوکیشن کرنی ہے، یعنی ہم جو لیکچر سسٹم ہے جیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ لیکچر سسٹم اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ بینکنگ ایجوکیشن ہے۔ اس کی بجائے وہ کہتا ہے کہ پارٹیسپیٹری ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمارا ٹیچر بہت ہی کمپیٹنٹ ہو، وہ ایکشن ریسرچ کر سکتا ہو، وہ ایک ریسرچر ہو، اس کو سکول کی انوائرمنٹ کے پرابلم کا پتہ ہو، اس کے ایجوکیشن کے انوائرمنٹ کے پرابلم کا پتہ ہو، ایجوکیشن کے کنٹیکسٹ کا پتہ ہو، اس کے کریکلم کا پتہ ہو، اس کے ساتھ جو اٹیچڈ پاور سٹرگل ہے اس کا اس کو پتہ ہو۔ جب اس کو یہ سارا کچھ پتہ ہوگا تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر ایجوکیٹ کر پائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک اور گفتگو ہے کہ ہمیں ایسی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہیے جو آزادی کے لیے فائٹ کرے، لوگوں کو تیار کرے کہ ہاں بھائی ہمیں آزادی حاصل کرنی ہے، اور اس کے ساتھ انٹلیکچوئل گروتھ ہو، وہ بندہ کریٹیکل اپروچ کو اپنا لے۔ یہی نہیں ہے، ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد بے شمار تبدیلیاں روبہ عمل ہیں، تو اس قسم کے انوائرمنٹ میں ہم نے دوسری اقوام کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسی ایجوکیشن دینی ہے جو نئے چیلنج آ رہے ہیں ان کو میٹ کر سکے۔ سو یہ 10 کریکٹرسٹکس انہوں نے بنائی کہ اس طرح کا اگر ہماری پیڈاگوجی ہوگی، ہماری تعلیم ہوگی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ قصہ مختصر جو افیکٹو پیڈاگوجی ہے وہ اس کے 3 کم از کم اہم پلر ہیں۔ نمبر 1 پریکسس، کہ ہمیں جو چینج ہے اس میں خود شامل ہونا ہے، ہمیں سوال کا جواب تلاش کرنا ہے، یعنی ہماری اپروچ کریٹیکل ہونی چاہیے، ہماری اپروچ کریٹیو ہونی چاہیے، ہماری اپروچ پرابلم سالونگ ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمیں اپنے ماحول کا پتہ ہو، ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے اس میں پاور سٹرگل کیا ہے، اس میں جو پاور ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کیوں نہیں ہو رہی، جو پاور ہے وہ ہمیں ایک لیول پر کیوں نہیں لا رہی، اس سارے کا پتہ ہو اور اس کو بدلنے کے عمل میں ہم شامل ہوں۔ نمبر 2
وہ اس میں ڈائلاگزم کی بات کرتے ہیں. رچرڈ پال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ ڈائلاگ سے پروموٹ ہوتی ہے کہ مجھے دوسرے کے خیالات کا پتہ چلے، اسے میرے خیالات کا پتہ چلے، وہ میرا کریٹیکل ریویو کرے، میں اس کا کریٹیکل ریویو کروں، تو اس طرح ہم ایک بہتر رزلٹ کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر 3، کویسچننگ. ولیم گلیسر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس میں کریٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنا ہے، کریٹیو تھنکنگ کو پروموٹ کرنا ہے، پرابلم سالونگ کو پروموٹ کرنا ہے، تو ہمیں ان کو سوال کرنے کی اجازت دینی ہوگی. اگر ہم سوال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو ہم صرف بینکنگ ایجوکیشن کے اوپر ہی رہیں گے، ہم رٹے کے اوپر ہی رہیں گے، تو جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے جو فیکلٹیز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو پائیں گی، اور وہ اپنے ارد گرد کو نہ تو بہتر سوچ سکیں گے، نہ اس کو تبدیل کرنے کے عمل میں حصہ لے سکیں گے. سو جو ہماری پیڈاگوجی ہے، جو ماڈرن پیڈاگوجی ہے، وہ سوال کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. ہمیں پارٹیسپیٹری ایجوکیشن کی، ڈیموکریٹک ایجوکیشن کی وہ بات کرتی ہے. جب تک ہم پارٹیسپیٹری ایجوکیشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمارے بچوں کی صلاحیتیں نہیں کھل پائیں گی. اس لیے پاولو فریرے اور یہ جو دوسرے گائے راکس ہیں، بیل ہک ہے، یہ گلیسر ہیں، ان سب کا جو ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نئے پیڈاگوجیکل سسٹم کی طرف جائیں تاکہ ہم اپنے سماج کو ترقی دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ.